اس پر گزارتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت، سبحان اللہ بھی قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، یہ کلمہ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1000 جو ہے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 100 بار کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ ایک بار مختصر جو وظیفہ، جو اجر و ثواب میں جو ہے طویل وظیفوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ افضل ہے۔ آئیے اس تعلق سے میں آپ کو ایک پوری روایت سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت، وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مسلح پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چارج مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے۔ ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ مداد کلمتی۔ اس 4 کلموں کو 3 بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر ہے۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ سنیے روایت کیا ہے، مسلم کی روایت ہے، مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہے، قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا، ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ جو کہے وہ زمین و آسمان کی ساری جگہوں کو نیکی سے بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے